رمضان المبارک کا مہینہ مومنوں کے لیے بہار کا موسم ہے۔ یہ زیادہ سے زیادہ نیکی کمانے اور اجر و ثواب پانے کا بہترین سیزن ہے۔ بڑا ہی سنہری موقع ہے کہ ایک مومن اپنے رب کے ساتھ تجارت کرے، ایک ایسی تجارت جس میں فائدہ ہی فائدہ ہے اور نقصان کا، خسارے کا کوئی اندیشہ نہیں، ایک ایسی تجارت جس کا فائدہ کمپلیٹ ہے اور اس میں کمی کا کوئی چانس نہیں، بلکہ اس میں بیشی، برکت اور اضافے کا 100% امکان ہے۔ محترم حضرات، یہ بے گھاٹے والی تجارت، نفع بخش تجارت، آخر وہ کون سا مومن ہے جو کرنا نہیں چاہے گا؟ دنیا میں کون سی ایسی تجارت ہے جو جائز اور حلال طریقے پر کی جائے تو بھی اس میں صرف فائدہ ہی فائدہ ہو اور خسارے کا کوئی چانس نہ ہو، اور اس کا فائدہ پورا ہو اور کمی کا کوئی امکان نہ ہو، بلکہ ہمیشہ بیشی ہی بیشی ہو؟ ایسی کوئی تجارت نہیں ہے سوائے اس تجارت کے جو بندہ اپنے رب کے ساتھ کرے۔ رب کے ساتھ تجارت کرنا بے گھاٹے والی تجارت ہے، منافع بخش تجارت ہے، بہت ہی مفید اور سود مند تجارت ہے۔ لہذا ہر مومن کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں اپنے رب کے ساتھ یہ تجارت ضرور کرے، اور اس موسم میں، رمضان المبارک میں، جو کہ خیر و برکت کا مہینہ ہے، جو کہ مغفرت پانے کا مہینہ ہے، جو کہ جہنم سے نجات اور جنت میں داخلہ حاصل کرنے کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، اس مہینے میں تو ضرور کوشش کرے کہ اپنے رب کے ساتھ یہ تجارت کرے۔ لیکن جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کسی بھی تجارت میں پہلے راس المال لگایا جاتا ہے، پونجی لگائی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کا فائدہ اور اس کا نفع حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ جو بے گھاٹے والی تجارت ہے، یہ جو بنا خسارے والی تجارت ہے، یہ جو فائدے کا سودا ہے، جس میں کوئی کمی نہیں ہوتی، اس میں بھی راس المال لگانے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اس میں بھی راس المال لگانا ہوگا، پونجی لگانی ہوگی، سرمایہ لگانا ہوگا۔ وہ سرمایہ کیا ہے، وہ راس المال کیا ہے جو اس تجارت میں ہم لگائیں گے تو ہمارا فائدہ ہی فائدہ ہوگا؟ وہ ہے نمبر 1، قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کی کما حقہ تلاوت، ایسی تلاوت
جس میں تدبر ہو، اور نمبر 2 نماز کی پابندی، نماز کا اہتمام، اقامت صلاۃ، نماز قائم کرنا، اور نمبر 3 انفاق، یعنی اللہ کی راہ میں اور بندوں کی بھلائی کے لیے خدمت خلق کے کاموں میں اپنا مال خرچ کرنا۔ یہ 3 راس المال ہے جو اس تجارت میں چاہیے۔ اگر ہم نے یہ لگا دیا تو یقین مانیں اس میں صرف فائدہ ہی فائدہ ہے اور نقصان کا کوئی سوال نہیں ہے۔ سورہ فاطر آیت نمبر 29 اور 30 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک جو لوگ کتاب الہی کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، نماز پر ہمیشگی برتتے ہیں، نماز کو ضائع نہیں کرتے، نماز میں غفلت اور سستی نہیں برتتے، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور ہم نے انہیں جو روزی عطا کی ہے، جو مال و دولت ہم نے نوازا ہے، اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، چھپے طور پر بھی اور کھلے طور پر بھی، چھپا کر بھی خرچ کرتے ہیں اور دکھا کر بھی خرچ کرتے ہیں۔ یرجون تجارتا لن تبور، جو لوگ یہ 3 کام کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت، نماز کی پابندی اور نیکی کی راہ میں خرچ کرنا، جو یہ 3 کام کرتے ہیں، یرجون تجارتا لن تبور، انہیں ایک ایسی تجارت کی امید رکھنی چاہیے جس میں کوئی گھاٹا نہیں ہے۔ وہ ایک ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جس میں کوئی خسارہ نہیں، کوئی لاس نہیں، فائدہ ہی فائدہ ہے، بے گھاٹے والا سودا ہے، نفع بخش تجارت ہے۔ لیوفیہم اجورہم، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے ان اعمال کا پورا پورا بدلہ دے، اللہ تعالیٰ انہیں ان کی اس تجارت پہ پورا پورا فائدہ دے، اور صرف فائدہ ہی نہیں، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اللہ اپنے فضل و کرم سے اور زیادہ عطا کرے، مکمل جو فائدہ تجارت میں ہوتا ہے اس کے مزید ایکسٹرا اللہ رب العالمین عطا کرے۔ انہ غفور شکور، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا مغفرت کرنے والا اور اچھا بدلہ دینے والا ہے۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اس بے گھاٹے والی تجارت کا، نفع بخش تجارت کا ذکر کیا ہے۔ محترم حضرات، یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس مہینے میں خاص طور سے اور باقی مہینوں میں عام طور سے جو بندہ مومن بھی آخرت کی فکر کرنے والا ہوگا اور جنت کا طلبگار ہوگا، وہ ضرور اس تجارت کو کرے گا، وہ ضرور اس تجارت میں اپنا یہ سرمایہ لگائے گا، وہ اپنے آپ کو اس بے گھاٹے والی تجارت سے، نفع بخش تجارت سے محروم نہیں کرے گا۔ تو محترم حضرات، ہمیں چاہیے کہ ہم اس تجارت کو کریں اور اس تجارت سے فائدہ اٹھائیں۔ اس تجارت میں کیا ہے؟ نمبر 1 قرآن مجید کی تلاوت۔ یوں تو ہمیشہ ہی قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ قرآن مجید کی تلاوت عبادت ہے، قرآن مجید کی تلاوت پر اجر اور ثواب ملتا ہے، ایک ایک حرف پر 1 نیکی بلکہ 10 نیکی ملتی ہے۔ قرآن مجید اللہ رب العالمین کا کلام ہے، قرآن مجید وہ نسخہ کیمیا ہیں کہ جس پر عمل کر کے
جس کی تلاوت کر کے، جس میں تدبر کر کے، جس سے نصیحت اور ہدایت حاصل کر کے ہم ہر طرح کی بیماری، ہر طرح کی پریشانی، ہر طرح کی مصیبت اور مشکل سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت اگر ہم اس دنیا میں کریں گے، اپنی اس زندگی میں کریں گے، تو قیامت کے دن یہ قرآن مجید ہمارے لیے سفارشی بن کر آئے گا، یہ قرآن مجید ہماری سفارش کرے گا۔ اور اس رمضان کے مہینے کا قرآن مجید سے بڑا ہی گہرا تعلق اور ربط ہے۔ قرآن مجید اسی ماہ مبارک میں نازل ہوا ہے۔ اس ماہ مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے روح الامین حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا دورہ فرمایا کرتے تھے، قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے، جبریل علیہ السلام پر اپنی قرأت قرآن پیش کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ قرآن کا مراجعہ کرتے تھے، ریوائز کرتے تھے۔ تو یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جہاں ہم روزہ رکھتے ہیں تاکہ یہ روزہ قیامت کے دن ہماری سفارش کرے، ہمیں چاہیے کہ اس کے ساتھ ساتھ قرآن کے ساتھ بھی اپنا رشتہ مضبوط کریں، قرآن کی تلاوت کریں، قرآن میں تدبر کریں، قرآن کو سمجھ کے پڑھیں، قرآن سے نصیحت حاصل کریں، قرآن سے ہدایت پائیں، اور قرآن کے ذریعے سے اپنے دل کی بیماریوں کو، اپنی اخلاقی بیماریوں کو، اپنے عقیدہ کی بیماریوں کو، اپنے اعمال اور معاملات کی بیماریوں کو دور کریں، اور اس کے ذریعے سے ہم شفا حاصل کریں۔ بڑا ہی سنہری موقع ہے کہ قرآن کا مہینہ، قرآن کے ساتھ ہمیں اپنا رشتہ مضبوط کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے دوسرا سرمایہ جو اس تجارت میں جس کو لگانے کی ضرورت ہے وہ ہے نماز قائم کرنا، نماز کی پابندی کرنا، نماز پر ہمیشگی برتنا، نماز کو کسی بھی حال میں ترک نہ کرنا، اور اس معاملے میں کسی بھی طرح کی کوئی سستی، کاہلی اور غفلت کا شکار نہ ہونا، ہر حال میں نماز کا اہتمام کرنا۔ خاص طور سے اس رمضان المبارک کے مہینے میں، اس لیے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں جو نفل نماز ہے، تراویح کی نماز یا قیام اللیل یا تہجد کی نماز، اس کی اتنی زیادہ فضیلت آئی ہے کہ اس سے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص رمضان میں قیام کرتا ہے، یعنی تہجد کی نماز پڑھتا ہے، تراویح کی نماز پڑھتا ہے، تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جب نفل نماز پر اتنی بڑی خوشخبری ہے تو ذرا سوچیں، فرض نمازوں کی پابندی کریں گے اور اس کا اہتمام کریں گے تو اس پر کتنی بشارت اور اس کی کتنی فضیلت اور کتنا اجر و ثواب ہمیں ملے گا۔ تو اس رمضان کے مہینے میں خاص طور پر نماز کا اہتمام کریں، فرض نمازوں کا بھی اور نفل نمازوں کا بھی، سنت مؤکدہ کا بھی، سنت غیر مؤکدہ کا بھی نماز کی پابندی کریں، اور اس میں ذرہ برابر بھی غفلت نہ کریں۔ یاد رکھیں، نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اگر ہمارے نامہ اعمال میں نماز نہیں ہوگی تو دوسری عبادتوں کا شاید ہی کوئی فائدہ ملے۔ ہمارے اعمال نامہ میں قیامت کے دن نماز نہیں ہوگی تو پھر کامیابی نہیں ملے گی، اس لیے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے ہی میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ جو اس بارے میں پاس ہو جائے گا تو وہ دیگر معاملات میں بھی امید کی جاتی ہے کہ پاس ہو جائے گا، جو نماز کے معاملے ہی میں فیل ہو جائے گا تو آگے کا مرحلہ اس کے لیے مشکل سے مشکل تر ہو جائے گا۔ اس لیے نماز کا اہتمام کریں۔ نماز نہیں تو روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں، نماز نہیں تو سحری اور افطار کا کوئی فائدہ نہیں، نماز نہیں تو کسی بھی عمل اور کسی بھی نیکی کا شاید ہی کوئی فائدہ ہوگا، بلکہ شاید ہی اس شخص کا روزہ صحیح ہوگا یا قابل قبول ہوگا جو نماز کی پابندی نہیں کرتا ہے۔ تو دوسری چیز ہے نماز کی پابندی۔ اس تجارت سے فائدہ اٹھانا ہے، رب کے ساتھ تجارت کرنی ہے تو قرآن مجید کی تلاوت تدبر کے ساتھ کریں اور نماز کا اہتمام کریں، نماز کی پابندی کریں۔ تیسری چیز جو بطور سرمایہ اس تجارت میں ہم لگا سکتے ہیں اور لگانا چاہیے وہ ہے انفاق، خرچ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے جو مال عطا کیا ہے
اللہ تعالیٰ نے جو دولت سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو روزی دی ہے، اس میں سے خرچ کرنا، اللہ کے راستے میں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اور جو اللہ کے وہ بندے ہیں جو ضرورت مند ہیں، حاجت مند ہیں، جو محتاج ہیں، جو ہمارے سماج اور معاشرے میں بیوہ عورتیں ہیں، یتیم بچے اور بچیاں ہیں، مسکین لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، جن کے پاس کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے، یا جن کے پاس ذریعہ آمدنی ہے لیکن اتنا نہیں ہے ذریعہ آمدنی کہ اس سے اس کی ساری ضروریات پوری ہو سکے، تو ایسے لوگوں کا خیال رکھیں، ایسے لوگوں پر خرچ کریں، ان لوگوں پر بھی جو مانگتے ہیں، آپ کے دروازے پر آتے ہیں، آپ کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں، ان پر بھی خرچ کیجئے، اور ان لوگوں پر بھی خرچ کیجئے جو خوددار ہوتے ہیں، عزت نفس کی وجہ سے وہ آپ کے دروازے پر نہیں آتے، آپ کے سامنے منہ نہیں کھولتے، آپ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، سفید پوش ہوتے ہیں، ضرورت مند حاجت مند ہوتے ہیں، لیکن ان کی خودداری انہیں اجازت نہیں دیتی کہ دوسروں کے سامنے اپنی حاجت کو بیان کریں۔ ان لوگوں کا بطور خاص خیال رکھیں۔ محترم حضرات، ایسے لوگوں کا ہمارے مال ہماری دولت میں حق ہے، اور یہ حق دو طرح کا ہوتا ہے، ایک حق واجب ہے جس کو زکوٰۃ کہتے ہیں، اور ایک صدقہ ہے جو کہ نفل ہے، مستحب ہے۔ زکوٰۃ ادا کریں، یوں تو زکوٰۃ آپ کبھی بھی نکال سکتے ہیں جب سال پورا ہو جائے، لیکن رمضان کے مہینے میں عام طور پر لوگ زکوٰۃ نکالنے کا اہتمام کرتے ہیں تاکہ زیادہ اجر اور ثواب ملے، تو زکوٰۃ اپنے مال کی ضرور نکالیں۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کا مال پاک ہوتا ہے۔ انسان جب مال اور دولت کماتا ہے تو اس دوران بہت سارے آلائشیں اور بہت ساری گندگیاں شامل ہو جاتی ہیں۔ زکوٰۃ نکالنے سے مال پاک اور صاف ہوتا ہے ان چیزوں سے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ نکالنے سے انسان کا نفس، انسان کا دل بھی پاک ہوتا ہے دنیا کی محبت سے، اور اسی طریقے سے حرص سے، طمع سے، لالچ سے، ان چیزوں سے، بخل سے، ان چیزوں سے انسان کا نفس پاک ہوتا ہے۔ تو زکوٰۃ کا معنی ہی ہوتا ہے پاکیزگی۔ زکوٰۃ ہم نکالیں گے، ہمارا نفس بھی پاک ہوگا، ہمارا مال بھی پاک ہوگا۔ اسی طرح سے زکوٰۃ کا ایک معنی اضافہ بھی ہوتا ہے، بڑھوتری بھی ہوتی ہے، برکت کے معنی میں بھی ہوتا ہے۔ زکوٰۃ ہم نکالیں گے تو اس سے مال میں اضافہ ہوگا، مال میں برکت ہوگی، اللہ تعالیٰ مزید عطا کرے گا۔ تو زکوٰۃ ضرور نکالنا چاہیے۔ زکوٰۃ ہر اس مسلمان پر فرض اور واجب ہے جو کہ مالک نصاب ہو، جس کے پاس مال نصاب کو پہنچ چکا ہو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، چاہے وہ بچہ ہو یا جوان ہو یا بوڑھا ہو، چاہے وہ عاقل ہو یا غیر عاقل ہو، بالغ ہو یا غیر بالغ ہو، اگر اس کے پاس اتنا مال ہے کہ نصاب کو پہنچا ہوا ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ سونا ہو یا چاندی ہو یا روپے پیسے ہوں، اگر اتنا سونا ہے کہ وہ 7.5 تولہ ہو رہا ہے یا اس سے زیادہ ہے، یعنی 85 گرام سونا یا اس سے زیادہ ہے، تو اگر اس نصاب کے اوپر 1 سال گزر چکا ہے تو جتنا بھی ہے اس پورے کے اوپر 40واں حصہ 2.5% زکوٰۃ واجب ہے، فرض ہے۔ اور کسی کے پاس اتنی چاندی ہے کہ وہ 52.5 تولہ ہو رہا ہے، یعنی 595 گرام چاندی ہے، اور اس نصاب کے اوپر 1 سال گزر جائے تو جتنا بھی ہے اس ٹوٹل کے اوپر 2.5% 40واں حصہ زکوٰۃ نکالنا واجب ہے۔ یا کسی کے پاس اتنے روپیے پیسے ہیں کہ اتنے میں 85 گرام سونا آ سکتا ہے یا 595 گرام چاندی آ سکتی ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ ان روپیوں اور پیسوں میں 2.5% زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے۔ کسی کے پاس سونے اتنے نہیں ہیں جو نصاب کو پہنچے، لیکن روپیے پیسے ہیں اس کے ساتھ، دونوں کو ملا کر زکوٰۃ نکالیں گے۔ کسی کے پاس چاندی اتنی نہیں ہے کہ نصاب پورا ہو، لیکن روپیے پیسے ہیں تو دونوں کو ملا کر زکوٰۃ نکالیں گے۔ تو زکوٰۃ واجب ہے، فرض ہے۔ اسی طرح سے کسی کے پاس پیداوار ہے، فصل ہے، اناج اور غلہ ہوتا ہے، تو جب جب اس کی کٹائی ہوتی ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اس پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر وہ 7 کنٹل ہے، 7.5 کنٹل ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر وہ بارش کے پانی سے سیراب کی گئی ہے تو اس میں سے 10واں حصہ فرض ہے، اور اگر اس میں مال لگا ہے، اپنی محنت لگی ہے،
مصنوعی ذرائع سے اگر وہ فصل ہوئی ہے تو اس میں 20واں حصہ زکوٰۃ نکالیں گے۔ تو اس طرح سے زکوٰۃ کا مختصر یہ نصاب بتایا گیا ہے کہ زکوٰۃ فرض اور واجب ہے۔ زکوٰۃ اگر نہیں نکالیں گے تو اس کی سخت وعید آئی ہے قرآن کے اندر بھی، حدیث کے اندر بھی، کہ قیامت کے دن جو مال انسان کا ہے اگر وہ زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے تو اسے آگ میں تپایا جائے گا، آگ کی تختیاں بنائی جائیں گی اور اس کے ذریعے سے زکوٰۃ نہ نکالنے والے کو عذاب دیا جائے گا، اس کی پیشانی پر اس سے مارا جائے گا، اس کے پہلوؤں پر مارا جائے گا، اس کی پیٹھ پر مارا جائے گا اور اس طرح سے اس کو عذاب ہوگا۔ سانپ کی شکل میں اس کا مال بن کر آئے گا، گلے کی توق بن جائے گا، اسے ڈسے گا، اس طرح سے اسے عذاب ہوگا۔ تو محترم حضرات، زکوٰۃ اور اسی طرح سے صدقہ اور خیرات، اس کا بھی رمضان المبارک کے مہینے سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں تو ہمیشہ صدقہ اور خیرات کرتے تھے، لیکن سب سے زیادہ رمضان المبارک کے مہینے میں صدقہ اور خیرات کرتے تھے، بڑی زیادہ سخاوت اور فیاضی سے کام لیتے تھے، تیز ہوا سے زیادہ آپ تیز ہو جاتے تھے اس میں۔ تو زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ صدقہ بھی کرنا چاہیے۔ زکوٰۃ تو بہت معمولی ہے، 2.5% ہے، اس کے علاوہ بھی انسان کو چاہیے، اللہ نے دیا ہے تو صدقہ کرے۔ اور صدقہ کے لیے کوئی نصاب شرط نہیں ہے، ایک غریب سے غریب آدمی بھی اپنے سے غریب تر پر صدقہ کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی نصاب اور کوئی شرط نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان دونوں آیتوں کے اندر یہ فرمایا کہ یہ ایسی تجارت ہے، قرآن کی تلاوت، نماز کی پابندی اور انفاق خرچ کرنا، چاہے وہ زکوٰۃ ہو یا صدقہ ہو، یہ ایک ایسی تجارت ہے جس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، جس میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو وہ تجارت ہمیں کرنی چاہیے۔ اور جو آخری بات اس آیت میں کہی گئی ہے کہ دکھا کر بھی خرچ کرتے ہیں اور چھپا کر بھی خرچ کرتے ہیں۔ چھپا کر خرچ کرنے میں زیادہ اخلاص پایا جاتا ہے، ریاکاری نہیں ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بہت پسند آتی ہے۔ انسان اس طرح سے چھپا کر خرچ کرے دائیں ہاتھ سے کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو، قیامت کے دن عرش کے سائے میں ایسے انسان کو جگہ ملے گی۔ لیکن دکھا کر بھی خرچ کر سکتے ہیں ایسی جگہ، ایسے سماج اور معاشرے میں کہ جس میں زکوٰۃ اور صدقات اور خرچ کرنے کا چلن نہیں ہے، تو لوگوں کو ابھارنے کے لیے، لوگوں کو راغب کرنے کے لیے، لوگوں میں شوق دلانے کے لیے لوگوں کے سامنے دکھا کر بھی خرچ کر سکتے ہیں، تاکہ لوگوں کے اندر بھی امید جاگے، لوگ بھی بیدار ہوں۔ اور دل کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، تو حالات کے اعتبار سے دکھا کر بھی خرچ کر سکتے ہیں اور چھپا کر بھی خرچ کر سکتے ہیں۔ انسان زندگی میں دونوں پہلو کو اپنائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام کو یہ جو بے گھاٹے والی تجارت ہے، یہ جو نفع بخش تجارت ہے جو آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے، اس تجارت میں ہمیں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس تجارت کو ہمیشہ اور خاص طور سے رمضان المبارک میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس تجارت کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے اور دنیا اور آخرت میں اس کی برکتوں سے نوازے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وجزاکم اللہ خیرا۔